أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال والمصنوع كلما ازداد دقة وإحكاما وضبطا وانتظاما وجمالا وروعة ازداد دلالة على كمال علم صانعه. والآن نقول إن هذا القول وما فيه من مصنوعات جامع لجميع صفات الإتقان والنظم والجمال إلى حد مدهش للعقول ومحير للألباب، ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا والشرايين والأعصاب والأنسجة والغدد والدم والهرمونات ونشاهد الطاووس في بهائه وروعته، أو الطبيعة الخلابة في سحرها وجمالها، أو الفضاء الكوني الفسيح المترامى في سعته والخاضع لأعقد النظم والروابط، أو غير ذلك من الموجودات التي تستوعب أنظمتها فضلا عن دقائق مفرداتها الصحف ولا تحيط به الأسفار ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا، وكل منها على درجة مذهلة من الدقة والنظم والبهاء. كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته وإلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. هذا الدليل في الكتاب والسنة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وألا أداة للتنبيه، فالذكر الحكيم يلفت الناس إلى تلك الحقيقة والقاعدة العقلية المسلمة التي أشرنا إليها، وهي دلالة الخلق المتقن على علم الخالق. وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في معرض تمجيده للخالق تعالى ووزع كل شيء موضعه بعلمه، فأشار باستحالة صدور الإتقان والإحكام اللذين أبر بهما بوضع كل شيء موضعه من غير العالم، فظهر إذن أن الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع، والله تعالى خالق كل شيء وهو عالم بكل شيء. عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو خالق کائنات کی ایک صفت ثبوتیہ ذاتیہ کے بارے میں تھی جس کو علم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اللہ عالم. یہ عالم ایک صفت ہے یا علم ایک صفت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صفت کیسے ثابت کریں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ یہ صفت پہلے مرحلے میں ہم برہان نظم کے سہارے سے، اور برہان نظم جو پہلے ہم اس بات ثانیہ میں بیان کر چکے تھے، وہاں اس صفت کو بھی اشارہ کیا تھا اور اس طریقے سے یہ ثابت ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دے کر اس قاعدہ عقلیہ کو یہاں فٹ کیا. وہ قاعدہ عقلیہ یہ تھا جو قطعیہ اور یقینیہ بھی ہے کہ مصنوع جس حد تک
محکم و متقن ہے، وہ اس حد تک یقیناً اس کے صانع کے علم پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک مثال دی انہوں نے کہ آپ کسی بھی سسٹم کو لیجئے، جو کمپیوٹر کو لیجئے یا مثلا دوسری جو مشینریاں ہیں، مثلا ان میں سے کسی کو لیجئے، جس نے اس بنایا ہے فوراً آپ کا ذہن یہ کہ یہ علم رکھتا ہے اس شے کے بارے میں، اور اس امر میں، اس شے میں، اس سسٹم میں بہت زیادہ تبحر ہے اس بندے کو، وسیع علم ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، دوسری مثال یہ کہ اگر آپ ایک بہت ایسی زبردست کتاب کا مطالعہ کریں جو دقیق ہو، عمیق ہو، گہری ہو، مطالب بہت منسجم طریقے سے ہوں، فصل بندی یا باب بندی، چیپٹر بندی بہت ہی منطقی طریقے سے ہوں، تو آپ اس کتاب کے مطالعے سے اس کے لکھنے والے کے علم کے بارے میں فوراً پہنچتے ہیں کہ وہ کتنا زبردست دقیق عالم ہے اس فن میں، کہ اس طرح کی کتاب اس نے لکھی ہے جو بہت دقیق اور عمیق ہے۔ لہذا برہان نظم کو یہاں پھر دوبارہ اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، برہان نظم میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں پر دلالت ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ برہان اثر کی دلالت مؤثر پر، اس برہان جو پہلا برہان تھا، وہ دو طریقے سے، ایک تو خود اثر مؤثر کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مؤثر کی جو خصوصیات ہیں وہ اثر میں جو موجود خصوصیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اثر میں جو خصوصیات موجود ہیں، متجلی و روشن ہیں، واضح ہیں، ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مؤثر کے اندر خصوصیات سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گزشتہ گفتگو، آج کی گفتگو ہماری یہاں سے چونکہ یہ ٹکڑا عبارت کا کل تصدیق نہیں ہو پایا تھا، دیکھیں کہ مصنوع جس حد تک دقیق، اس کی دقت میں اضافہ ہو، اس کے احکام اور اتقان میں اضافہ ہو، وہ نظم و ضبط کے لحاظ سے، نظم و انتظام کے لحاظ سے جتنی اس میں زیادہ دقت ہوگی، اس میں اس کی خوبصورتی اور مثلا اس کے جمال میں جتنا بھی زیادہ مرحلہ ہو، تو یہ مصنوع کی یہ کنڈیشن بتا رہی ہے کہ خالق اور صانع اس کا کمال علم رکھتا ہے، یہ کمال علم ہے اس کے پاس۔ مثال کے طور پر ہم ابھی یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ کچھ کائنات ہے نا، ذرا اس میں دیکھیں، غور و فکر کریں، بہت ساری یہاں مصنوعات موجود ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں خلق شدہ، ان میں اتقان، نظم اور جمال کی صفت اپنے اعلیٰ درجے کی ہے، اس حد تک ہے کہ انسان کی عقل حیرت میں آ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ خوبصورتی جو ہے نظم اور آپ کی خدمت اتقان اور احکام ان مصنوعات کا، ان مخلوقات کا، انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، اور عقلیں جو ہے وہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں آپ دوسروں کو چھوڑیں، آپ فقط انسان کے بدن میں تھوڑا غور و فکر کریں، انسان کا بدن کن چیزوں سے تشکیل پایا ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے انسان کا، ذرا اس پہ دیکھیں، جو اسکلیٹ ہے اس پہ غور و فکر کریں، اس میں جو کچھ ہے اندر ذرا ان کو غور و فکر کریں، کہ ان میں بہت ساری چیزیں بعنوان سسٹمز ہیں، اور بہت سارے سیلز ہیں، خلیے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، CELLS، سیلز، خلیے،
یا فرض کریں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ یہ جو شہرگ ہے یا سرخ رگ جو ہے ذرا ان کو دیکھیں یا رگوں کو دیکھیں جو انسان کے اندر ہے، جن کے ذریعے سے خون جو ہے منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دل جو ہے یہ کام کرتا ہے دل اسی خون کے پہنچانے کا۔ اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اعصاب کو ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اعصاب یا آپ کی خدمت میں کہ یہ بافت انسان کو دیکھیں ذرا، یا انسان میں جو غدد ہیں، غدہ کی جمع، ان غدہ کو دیکھیں۔ ان غدد میں جو ہے غدود جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ ایک ایسا سمجھیں کہ سخت قسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو پوشت یعنی جو کھال اور گوشت کے اس سے وجود میں آتا ہے، اس کو غدود آپ کہتے ہیں۔ یہ غدود خود خون کو ذرا غور و فکر دیکھیں، ہرمونات، یہ ترشح درونی جو ہے انسان کی، ذرا ان کو دیکھیں، وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، خود مغز انسان کو دیکھیں کہ کیا کمال ہے، کیا کمال کی میموری ہے اس میں، وہ اصل ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا، دوسری ایک مثال، اگر یہ جو طاؤس ہے، یہ مور جسے کہتے ہیں، اس میں دیکھو کتنی خوبصورتی ہے، دیکھتے ہی انسان اس پرندے کو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یا اصل دوسری یہ طبیعت کو دیکھیں، طبیعت کتنی دلکش دل فریب منظر ہوتے ہیں اس میں کہ انسان کا دل جو ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ مثلا خاص طور پر شمال پاکستان میں جو ایک دلکش منظر ہیں، انسان دیکھ کر اس کا دل بہار ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے۔ مری میں جائیں، یہ منظر دیکھ کر، یہ طبیعی مناظر دیکھ کر انسان کس حد تک یعنی شارج ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ انسان کو حوصلہ ملتا ہے، غم و غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دل فریب، یہ دلکش منظر، ویسے ہی حتماً ان دل فریب مناظر کو جو طبیعی ہیں ذرا ان کو غور و فکر سے دیکھیں۔ یہ جو فضا ہے، آپ ذرا اس فضا کو دیکھیں، کتنی وسیع اور گستردہ فضا ہے۔ خوب اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرے موجودات ہیں، ان موجودات میں جو دقت ہے اور تک میں، ان میں صفحات جو ہے وہ ان کے نظم کو بیان نہیں کر سکتے، یعنی چند صفحات میں یہ نظم قابل بیان نہیں ہے، بلکہ اصلاً کتابیں جو ہیں وہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی ان امور میں جو نظم ہے حقیقی طریقے سے۔ کہتے ہیں چاہے تمام کے تمام درخت جو ہے وہ قلم ہی کیوں نہ بن جائے، اور تمام کے تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی ہی کیوں نہ بن جائے، جوہر ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی آیت ہے نا، ما نفدت کلمات اللہ جو ہے، وہ ان میں سے ہر شے کہتے ہیں کہ اگر دقت، نظم اور خوبصورتی و جمال کے لحاظ سے حیرت کن ہے، حیرت آور ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کائنات کا صانع جو ہے وہ متصف ہے صفت علم کے ساتھ، اور علم باوسع درجات اس میں موجود ہے، اور علم کمال مطلق کی حد تک موجود ہے کہ اصلاً اس کا تصور کرنا بھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اس دلیل کو ذرا دیکھیں، ڈھونڈیں۔ کہتے ہیں قرآن نے اشارہ کیا ہے اس دلیل کی طرف، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔
کیا وہ ذات جس نے تمام موجودات کو خلق فرمایا ہے نہیں جانتا؟ دیکھیں، الا یعلم من خلق، یعنی کیا وہ ذات جس نے تمام موجودات کو خلق کیا ہے، تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، وہ نہیں جانتا؟ وہ ذات نہیں جانتی؟ حالانکہ وہ اللطیف الخبیر، یہ اس میں یہاں نہیں لکھا ہوا، آپ اس کو آیت کو دیکھ، وہ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بہت باریک بین آگاہ ہے۔ اچھا، اللہ یہاں اللہ ادات تنبیہ میں سے ہے، یعنی خداوند متعال اس اللہ کے ذریعے متنبہ کر رہا ہے انسان کو اس حقیقت کی طرف کہ جو تمام کا خالق ہے وہ تمام کو جانتا بھی ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ خالق ہر کا ہو، سب کا ہو، اور علم و شعور سے عاری ہو، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اور قرآن اس قاعدہ عقلیہ مسلمہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور متذکر ہو رہا ہے، قرآن کریم تذکر دے رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے انسانوں کو۔ وہ یہ ہے کہ وہ خلق جو متقن ہو، اس کی دلالت علم خالق پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں خلق اور علم کے درمیان ایک قسم کا تلازم پایا جاتا ہے، جہاں خلق ہے وہاں علم ہے۔ یہ جو لازم ملزوم ہے نا، خلق اور علم ایک دوسرے کے ساتھ، کہتے ہیں یہ تلازم جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو کون سا وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اور امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلم علیہ، جس کی بارگاہ میں ہم ہیں، ان کا ارشاد گرامی ہے، وہ خالق کائنات کی تعریف اور تمجید کے اس مرحلے میں فرما رہے ہیں وَوَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضِعَهُ بِعِلْمِهِ، اللہ نے ہر شے کو اپنی جگہ پر علم کے ساتھ رکھا۔ یعنی اگر علم نہ ہو تو ہر شے کو اپنی جگہ پر نہیں رکھ سکتا انسان۔ بس یہاں ایک تو عدل الہی بھی ثابت ہو رہا ہے اسی حدیث سے، اور دوسرا علم الہی بھی ثابت۔ بس امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اتقان و احکام بغیر علم کے یا بغیر عالم کے ممکن نہیں۔ نتیجہ خلق اور صنع یہ علم بالمخلوق و علم بالمصنوع کے مترادف ہیں۔ واللہ تعالی خالق کل شیء، پس اللہ خالق ہر شے ہے، یعنی بس جب خالق کل شے ہے تو محال ہے کہ عالم بکل شے نہ ہو۔ سبحان۔ اب عبارت کی تسبیح کرتے ہیں، پھر وہ ایک اعتراض ہے، ان کو اعتراض کو اور پھر جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمصنوع كلما ازداد دقة واحکاما وضبطا وانتظاما، کہتے ہیں مصنوع جتنا زیادہ، اس میں جتنی زیادہ دقت اور احکام اور ضبط اور انتظام ہوگا، نظم ہوگا، وجمالا وروعتا، جمال خوبصورتی، روعہ وہی زیبائی، کہتے ہیں اس میں مصنوع میں، مخلوق میں جتنی زیادہ زیبائی و خوبصورتی ہو، اور یہ نظم، ضبط، دقت اور احکام، اتقان، سب چیزیں ازداد دلالتا علی کمال علم ثانیہ، تو علم ثانے کے کمال کی اوپر یہ بات دلالت کر رہی ہے، اور پھر یہ دلالت بڑھتی رہے گی، ازداد ہے، ٹھیک ہے۔ والآن نقول، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الکون، بے شک یہ کائنات، وما فیہ من مصنوعات و مخلوقات، اور اس میں موجود جو مخلوقات اور مصنوعات ہیں،
جامع لجمیع صفات الاتقان والنظم والجمال. اس کائنات میں موجودات اور مصنوعات اور مخلوقات تمام اتقان، نظم اور جمال کی صفات کو اکٹھا کرنے والی ہے. جامع ہے یعنی موجود ہے، جامع ہے. ان تمام مصنوعات میں صفت علم بھی ہے، صفت اتقان بھی ہے، صفت نظم بھی ہے، صفت جمال بھی موجود ہے. کس حد تک ہے یہ اس کائنات میں یہ اتقان، نظم، جمال؟ کہتے ہیں الی حد مدہش للعقول، اس حد تک جو عقول کو تعجب میں ڈالنے والی، یعنی عقول کو تعجب میں ڈالنے کی حد تک جو ہے اتقان، نظم اور جمال موجود ہے ان چیزوں میں. یعنی ایک مختصر سا نہیں ہے. اصل یہ نظم، یہ اتقان، یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ زیبائی کمال کی ہے کہ انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. وہ محیرن، اور اس حد تک ہے کہ انسان یہ چیزیں انسان کو حیرت میں ڈال رہی ہیں. کس کو؟ انسان کی عقلوں کو. للالباب، الباب جمع لب، یہ مراد وہی عقول ہے. ٹھیک ہے، بس انسان کو تعجب میں ڈال رہی ہیں، انسان کی عقل کو اور انسان کی عقلوں کو حیران کرنے والی حد تک یہ نظم موجود ہے، یہ جمال اور خوبصورتی موجود ہے، یہ اتقان موجود ہے. وَيَكْفِينَا، کہتے ہیں اگر دوسری چیزوں کو چھوڑیں، صرف ایک دو چیزیں مثال کے طور پر کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم غور و فکر کریں. بدن انسان، یعنی انسان کے بدن پہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں کہ الذی هو اقرب الاشیاء الینا، کیونکہ یہ انسان کا بدن جو ہے وہ دوسری چیزوں سے بہت زیادہ قریب ہے ہمارے. بما انتظم فیہ، انسان کا بدن، اس میں جو موجود نظم ہے اور جن چیزوں سے انسان کا بدن وجود میں آیا ہے، جو خلق ہوا ہے، جو اندر اس کے بدن میں موجود ہیں چیزیں، من الاجہزہ، یہ جمع جہاز ہے. جہاز ہے وہی دستگاہ، سسٹم. ٹھیک ہے، اس میں جو اندر اعضاء ہے، مراد وہی اعضاء وغیرہ ہیں. والخلایا، اور یہ سیلز اور خلیے وغیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے، خلایا خلیہ کی جمع، سیلز، فارسی میں اس کو سیلول ہاں کہتے ہیں. والشرائین، جمع شریان، شہرگ، یہ جو رگیں ہیں. والاعصاب، اعصاب جمع عصب. انسان کے بدن میں ایک اعصاب کا ایک سلسلہ ہے، ایک جال بچھایا ہوا ہے. والانسجہ جمع نسج ہے، یعنی بافت، انسان کی جو بافت ہے. والغدد، غدود جو ہے. والدم، خون. والہرمونات، انسان کے اندر جو یہ ترشحات ہیں وہ مراد ہے. ہاں، ہارمونز، احسنتم، ہارمونز جو ہے وہ دوسری چیزیں. بس یکفینا ان نتأمل بدن الانسان و یکفینا ان نشاہد، اس کو منصوب پڑھیں گے، الطاووس، کیونکہ ان ناصبہ یہاں بھی آ گئی. نتأمل و نشاہد، الطاووس مقبول بھی ہے اس کے لیے، فی بہائہ و روعتہ. خود پرندہ کو دیکھو، بنام طاووس، مور، کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنی زیبائی ہے اس پرندے میں، اور کتنی لطافت ہے اس کے پروں میں اور اس میں. یا طبیعہ، اب طبیعہ الخلابہ، یا دل فریب طبیعت کو ذرا دیکھیں نا، مشاہدہ کریں. لہذا یہ پڑھیں گے نشاہد الطاووس، نشاہد الطبیعۃ الخلابۃ، منصوب پڑھیں گے، فی سحرہا و جمالہا. یہ طبیعت دل فریب اپنے اس جادو میں اور اپنی خوبصورتی میں انسان کو اصلاً وہ دوسرے لفظوں میں کہ انسان کو مسحور کر دیتی ہے، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، انسان مبہوت ہو جاتا ہے. جی، بہا، بہا یعنی خوبصورتی، جمال.
رو آتی ابھی عرض کر رہا ہوں فی سحرہا و جمالہا، ابھی نہیں پہنچے ادھر. ہاں نشأت فی بہائہ و روعتہ، بہا و روع ایک یہ جمال، خوبصورتی، زیبائی، وہ اس میں دعا میں نہیں ہے. وہ کل بہائے کا بہیہ، ہاں دعائے سحر میں صبح کی جو دعا ہوتے ہیں نا رمضان میں، وہی ہے نا خوبصورتی، زیبائی. ٹھیک ہے. یا او الطبیعت الخلابۃ فی سحرہا و جمالہا، یا طبیعت اس کی صفت کیا ہے؟ مشاہدہ کریں ہم ایسی طبیعت کو جو خلابہ ہو، یعنی دل فریب ہو. ٹھیک. فی سحرہا، اس طبیعت خلابہ میں ایک عجیب قسم کا جادو ہے، عجیب قسم کی زیبائی ہے کہ انسان مبہوت رہ جاتا ہے. خوب کہاں گیا؟ فی سحرہا و جمالہا. او الفضاء الکونیہ الفصیحہ. ٹھیک ہے، یہ وہ ذہن میں گیا، یعنی نشاہد طاووس الطاووس، نشاہد الطبیعت الخلابہ، نشاہد الفضاء الکونیہ الفصیحہ المتحرہ فی ساعتہ. یا اس فضا کو دیکھیں، فضائے موجود کو، کائنات کی فضا کو جو کتنی وسیع ہے اور یہ پھیلی ہوئی ہے اپنی وسعت میں، گستردہ ہے اپنی وسعت میں. والخاضع، اور لیے نظم اور ربط کے اس گرہوں کے سامنے کتنا خاضع ہے، یعنی کس حد تک اس کائنات میں نظم اور ضبط پایا جا رہا ہے. یا کہتے ہیں اگر ان کی چیزوں کے علاوہ جو دوسرے موجودات ہیں نا، اصلاً قابل شمار نہیں ہے. التی لا تستوعب انظمتہا، یہ مفعول بھی ہے تستوعب کے لیے، یہ لا تستوعب صفت ہے التی کے لیے. وہ موجودات کہ جن پر احاطہ جو ہے، جن کے نظموں پر احاطہ جو ہے صفحات نہیں کر سکتے. یہ لفظ الصحف فاعل ہے لا تستوعب کے لیے، انظمتہا یہ مفعول بھی ہے اس کے لیے. فضلا عن دقائق مفرداتہا، کہتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ اس کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تک تک اور الگ الگ سے منفردن و مستقلاً ہر ایک کے آپ نظم کو بررسی کریں اور دیکھیں، وہ اپنی جگہ پر وہ تو اصل قابل شمارش ہے ہی نہیں، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لہذا لا تستوعب الصحف، یعنی صحیفے اس موجودات کے نظموں کو احاطہ نہیں کر سکتے. ولا تحیط بہ الاسفار، اور کتابیں احاطہ نہیں کر سکتی ان چیزوں کا. نہ صفحات کے کام ہے نہ کتابوں کا کام ہے. چاہے آپ دنیا کے سب درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیں اور پورے سمندروں کو جوہر بنا دیں، پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ احاطہ کر پائیں چیزوں کے نظموں کا اور ان کا، یہ تو ممکن نہیں ہے. ولو کان، یہ انہیں وصلیہ ہے، وہ وصلیہ اگرچہ ہوں یہ سب کے سب درخت، اقلام قلم کی جمع، والبحار جمع بحر، مدادن حبر جسے آپ جوہر کہتے ہیں، دوات کہتے ہیں. وَكُلٌّ مِّنْهَا عَلَىٰ دَرَجَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک چیز، یہ جو مثالیں دی نا ہم نے، ان میں سے ہر ایک چیز اس حد تک اس میں نظم اور خوبصورتی اور اتقان اور احکام پایا جاتا ہے کہ اصلاً حیرت آور ہے. مذہل، یہ درجتن مذہلتن، مذہلتن صفت درجہ کی، یعنی حیرت میں ڈالنے والا درجہ، یعنی حیرت میں ڈالنے والی حد تک. کیا چیز ہے اس میں حیرت میں ڈالنے والی؟ کہتے ہیں من الدقت والنظم والبہا، بہا ہوئی خوبصورتی، زیبائی، جمال. خوب کل ذالک یدلنا، اچھا یہ جو مثالیں دیں
اور یہ جو سب چیزیں آپ نے بیان کیا، کیا کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں یہ ہم چیزیں ہمیں؟ کہتے یہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے بشکل یقینی اور بشکل قاطع کہ بے شک کائنات کا خالق علی ان صانع الکون یتصف بالعلم، صفت علم سے متصف ہے بے اوسع درجات ہی، وسیع ترین درجات کے، یعنی اصلا انسان کہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کرے، ناممکن ہے اصلا۔ وَإِلَى حَدِّ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ، کہتے ہیں نہ صرف احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا اس کمال مطلق کا۔ حاضر دلیل فی الکتاب والسنہ، یہ دلیل کتاب اور سنت میں بھی اس کی طرف اشارے ہیں۔ وقد اشار القرآن الکریم الى هذا الدلیل فی قولی، قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے اس دلیل کی طرف اپنے اس آیت میں، اس قول میں، الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے تمام مخلوق کو خلق کیا، وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ لطیف و خبیر ہے، حالانکہ وہ باریک بین آگاہ ہے۔ اچھا، الا جو ہے یہاں اداتون للتنبیہ، ادات تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے ایک ادات ہے۔ خوب یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں فالذکر الحکیم یلفت الناس الى تلک الحقیقت والقاعدۃ العقلیۃ المسلمۃ التي اشرنا الیہا، کہتے ہیں قرآن کریم انسانوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے الا کے ذریعے سے، کہ کس حقیقت کی طرف؟ اور اس قاعدہ عقلیہ مسلمہ کی طرف جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کون سا قاعدہ تھا، وہ کون سی حقیقت تھی جس کی طرف یہ الا تنبیہ کے ذریعے متنبہ کیا جا رہا ہے انسانوں کو؟ کہتے ہیں ہی دلالت الخلق المتقن علی علم الخالق، خلق کے متقن خلق کی دلالت اپنے خالق کے علم پر قطعی ہے۔ وفی اشارت الی التلازم بین الخلق والعلم یقول، اور خلق اور علم کے درمیان میں تلازم کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ کس چیز نے انسان کو مَا تُوَسْوِسُ، کہ انسان کا نفس کس حد تک اسے وسوسے میں ڈال رہا ہے۔ وقال الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فی معرض تمجیدہ للخالق تعالی، خالق کائنات کے مدح و ثنا کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ووضع کل شیء موضعہ بعلمہ، خوب یعنی یہاں سے علم پروردگار اور عدل پروردگار سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع کل شیء فی محلہ، ظلم کیا ہے؟ ہاں، وضع شیء فی غیر محلہ، بس انسان کو انسان بنایا ہے نا، یہ فی محلہ ہی ہے۔ اسی طرح اگر درخت کو درخت بنائے تو وہ فی محلہ ہی ہے، وضع شیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے محل پر۔ فاشار الی استحارۃ، امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ اتقان اور احکام کا صادر ہونا محال ہے غیر عالم سے۔ فاشار، اشارہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، الی استحالۃ صدور الاتقان والاحکام، اتقان اور احکام کے صادر ہونے کے محال ہونے کی طرف، اللذین، یہ احکام اور اتقان، عبر عنہما، جن کے بارے میں امام نے یہ تعبیر کی، یعنی جن کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا، عبر عنہما بوضع کل شیء موضعہ، ان الفاظ کے ذریعے سے امام نے ان کے بارے میں تعبیر کی، یعنی اتقان اور احکام
کا صادر ہونا محال ہے من غیر العالم، اس ذات سے جو علم نہ رکھتی ہو، اصلا نہیں ہو سکتا۔ فظہر اذن، پس اس صورت میں ظاہر ہی ہوا، واضح ہی ہوا کہ بے شک ان الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع، خلق اور صنع مرادف و ردیف و مترادف ہیں علم بالمخلوق و علم بالمصنوع ہے۔ واللہ تعالی خالق کل شیء، پس اللہ خالق کل شیء ہے تو حتماً عالم بکل شیء بھی ہے۔ نتیجہ اللہ واللہ خالق کل شیء، نتیجہ فہو عالم کل شیء۔ اشکال و اجابہ، اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اشکال اور اجابہ، ایک سوال ہے اور اس کا جواب، تاکہ اس بات سے فارغ ہو جائے اگر وقت ہے تو، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر کافی ہے، کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اللہم